پھر اوپر آ گیا کاؤنٹر، کوئی بات نہیں. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپوفٹ یوٹیوب چینل. میرے ساتھ موجود ہیں ایکسلنسی رافع بٹ صاحب. رافع بٹ صاحب کا تعارف ویٹ لفٹنگ کی دنیا میں بہت جانا پہچانا ہے. ہمارے ساتھ ڈفرینٹ ایشوز پہ اور ویٹ لفٹنگ کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ساری رائے دے چکے ہوئے ہیں. آج ہم لوگ جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی سنگین ہے. پاکستان کی بدنامی پوری دنیا میں اور خاص طور پہ ویٹ لفٹنگ ورلڈ میں پاکستان از آن دا ٹاپ اس وقت. جو جس میگزین انٹرنیشنل کو اٹھا کے دیکھیں، ویٹ لفٹنگ کی فیڈریشن کی ویب سائٹ کو دیکھیں یا پاکستان کے اخبارات کو دیکھیں، تو ایک ہی ایشو ہے کہ پاکستان کے 6 لڑکے اور 2 آفیشلز ڈوپنگ کے سلسلے میں ان پہ بین لگ چکا ہوا ہے، جرمانے ہو چکے ہوئے ہیں. انہی باتوں کو ہم لوگ جاننا چاہیں گے ان ایکسپرٹ سے کہ پاکستان میں ویٹ لفٹنگ میں بھی بہت زیادہ ڈرگز کا استعمال ہو رہا ہے. اس پہ رافع سعید بٹ صاحب نے بہت شور مچایا میرے ساتھ مل کے. ہم نے وہ لوگوں کو الرٹ کیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت رافع سعید بٹ صاحب سے ہم لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو لوگ ڈوپنگ ہوئے ہیں ان میں کس طریقے سے یہ انوالو ہوا اور کیا کیا طریقہ کار استعمال ہوئے اور آفٹر آل کس طرح ہم لوگ اس جال میں پھنس گئے. رافع بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام شاہد بھائی، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے پھر انوائٹ کیا. جزاک اللہ. جی شاہد بھائی. رافع بھائی، افسوسناک مقام پہ ہم پہنچ چکے جس کو ہم لوگ 1 سال پہلے تقریباً الرٹ کر رہے تھے، لیکن انفارچونیٹلی نہ ذمہ داروں کے کان پہ جوں رینگی اور نہ ہی فیڈریشن نے کوئی ایسا عمل کیا جس سے ہمارے مستقبل کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. اس وقت آپ کو بھی یہ خبر پہنچ چکی ہوگی کہ انٹرنیشنل ویٹ لفٹنگ فیڈریشن نے اپنی ویب سائٹ پہ ان تمام ڈوپنگ پازیٹیو لوگوں کی لسٹ لگا دی ہے جس میں پاکستان کے 6 ویٹ لفٹرز اور 2 آفیشلز جو ہے نا وہ انوالو ہیں. ڈیٹیلز آپ کی زبانی سنیں گے اور آپ کی رائے اس میں میرے لیے بہت اہم رکھتی ہے. جی شاہد بھائی، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم بہت پہلے سے شور کر رہے تھے. جب ٹوکیو اولمپک ہوئی تھی تو تب جب میں نے دیکھا تھا طلعت طالب کو، تو اس کی جو باڈی لینگویج تھی اس کو دیکھ کے میں نے کہا تھا کہ اس نے اسٹیرائڈ استعمال کیے ہیں. اور میرے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ نہیں آپ کو کیسے پتا ہے. میں نے کہا کہ اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. اس وقت حافظ صاحب نے کہا جی کہ یہ میرا شاگرد ہے، اس کو میں کرواتا ہوں. اس کے بعد یہ چیمپئن شپ کھیلنے کے لیے گیا، وہاں پہ ازبکستان گیا، تو وہاں پہ یہ اور ابو بکر دونوں جو ہیں یہ دونوں پازیٹیو ہو گئے ہیں. شاید بھائی وہ ٹائم تھا کہ جب فیڈریشن کو فوری ایکشن لینا چاہیے تھا. اگر وہ اس وقت ایکشن لیتے تو آج یہ باقی جو آفیشل ہیں اور جو 4 اور کھلاڑی ہیں یہ کم از کم یہ اس طرح ان کی آ کے نہ بدنامی نہ ہوتی پوری دنیا میں. لیکن اس وقت فیڈریشن نے اس کے اوپر بالکل نوٹس نہیں لیا، اور اس کے اوپر ہماری اولمپک والوں نے بھی انہوں نے ان کے کان پہ جوں نہیں رہی کہ ایک کان پہ کہ چلو ہم اس کا تھوڑی سی انویسٹیگیشن کرتے، اسی وقت ان کو سسپینڈ کرتے بچوں کو اور اتنا شور نہ مچتا. لیکن شاید بھائی جہاں تک بچوں کی بات ہے، جب تک اس میں کوچز انوالو نہ ہو، میرا نہیں خیال پرسنلی میں سمجھتا ہوں شاید بھائی جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں وہ انہوں نے ایک بتاتے تھے کہ کوچ کہتا تھا کہ آپ کے سر درد ہے تو آپ نے سر درد کی گولی بھی نہیں کھانی، آپ نے پون سٹامپ نہیں لینی، آپ نے پین کلر نہیں لینی آپ نے. تو شاید صحیح بھائی ہے. آج تو اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے، آپ کوئی بھی دوائی کھانے سے پہلے گوگل کر لے، چیک کر لے کہ اس میں کیا ہے. میں یہ بالکل بچوں کے ساتھ ساتھ ان کا تو ہے ہی ہے، کیونکہ ہر بندہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے. اور سب سے زیادہ جو ہے نا پچھلے 20 سال سے
جب سے حافظ عمران صاحب اور ان کے صاحبزادے آئے ہیں اس میں فیڈریشن میں، اور یہ پورا جو ٹولہ ہے اس کے ساتھ امجد امین ہے، اور وہ بھی بین ہوا ہے آفیشل میں، امجد امین بٹ صاحب ہے، ان کے بیٹے ہیں، اور 4 اور کھلاڑی ہیں، اس میں ابو بکر ہے، شرجیل ہے، اس کے بعد وقاص ہے، آفیشل میں آتا ہے، وقاص گکھڑ ہے، اکبر، اور اسی طرح رحمان ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جب تک کوچز ان کو نہ کروائیں انہوں نے اس کو سیریس ہی نہیں لیا۔ اچھا، اس میں رافع بھائی یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو آفیشلز میں امجد امین صاحب ہیں، ان کے 3 بچے ہیں میرے خیال اپنے ہی جو ڈوپنگ پازیٹیو ہوئے ہیں، جی جی، تو یہ دیکھ یہ اٹ مینس کہ یہ جو فیملی ہے دیکھا جائے تو یہ خاص طور پہ اس ڈوپنگ میں زیادہ انوالو لگی ہے، اور نیکسٹ آپ کے خیال سے یہ تو ابھی ڈوپنگ پازیٹیو ہو گئے، تو نیکسٹ جو ہے آپ کیا خیال کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل فیڈریشن کا کیا ایکشن ہو سکتا ہے؟ جرمانے تو انہوں نے کر دیے ہوئے ہیں کچھ، اور کچھ باقی ابھی آربیٹریشن میں پڑے ہوئے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ یہ جب فائنل ہو جاتا ہے تو جہاں مجھے علم ہے کہ لا یہ ہے کہ اگر 4 یا لگاتار 1-2 بار کوئی بھی فیڈریشن ان چیزوں میں انوالو ہوتی ہے ڈوپنگ میں، تو اس پہ بین کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور جرمانہ بھی اچھا خاصا آتا ہے جو $5 لاکھ تک جا سکتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل شاہد بھائی ایسے ہی ہے، یہ جو آپ نے ابھی بتایا کہ امجد انہوں نے، یہ سیکٹری صاحب تھے، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کے سیکٹری ہیں، اور اچھا، جی، اور یہ ابھی انہوں نے پھر ان کو وہاں سے ہٹایا اور وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کیسی بدقسمتی ہے کہ یہ اپنے ہی بچوں کی زندگیوں کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ کیا ہوگا اگر آپ میڈل لے لیں گے یا آپ کوئی کمپٹیشن جیت لیں گے، دوسری طرف یہی سچویشن ہے حافظ عمران صاحب کی اور ان کے بیٹے عرفان صاحب کی، یہ ادھر صاحب میں ان کو کرواتے ہیں، بچوں کو میڈیسن یوز کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ استعمال کریں، کچھ نہیں ہوگا، ہم اس کا توڑ کریں گے۔ یہ کیسے باپ ہیں، یہ کیسے باپ ہیں، یہ کیسی اولاد ہے کہ یہ اپنے بچوں کو، باپ بچوں کو بتا رہا ہے کہ آپ نے چوری کیسے کرنی ہے، آپ نے فراڈ کیسے کرنا ہے۔ یہی سچویشن عرفان صاحب کے پاس ہے کہ کھلاڑیوں کا TADA کیسے کھانا ہے، ان کے یونیفارم نہیں کیسے نہیں دینے، آپ نے جعلی رسیدیں کیسے بنانی ہے، حافظ صاحب نے جعلی کیمپ کیسے لگانے، یہ اٹ مینس کہ جی، اٹ مینس کہ یہ جو فیملیز ہیں جو اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھ سکتی، وہ پورے جی پاکستان کے ویٹ لفٹرز کا کیسے خیال رکھیں گی؟ شاید رافع بھائی میں ایک چیز اور جاننا چاہوں گا، یہ تو وہ سرکمسٹانسز چل رہے ہیں کہ جس میں اس وقت جو ہے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، اگر فرض کریں وہی بین ہو جاتا ہے تو پھر اس کا سلوشن آپ کیا بتاتے ہیں کہ جہاں وہ ایک انٹرم کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے جو ریکانسولیشن کے لیے سارے کلبز کو یونائٹ کر رہی ہے، انہوں نے ڈفرینٹ ایسوسیشنز کو بھی ترتیب دے دیا ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کیا 2 باڈیز بن کے بہت سارے اچھے لوگ جو اس دوسری سائڈ پہ موجود ہیں وہ بھی اس کی زد میں نہیں آئیں گے، یا آ چکے ہوئے ہیں جو انٹرم کمیٹی نے جو ایسوسیشنز بنائی ہیں، تو اس میں وہ بھی کیا اس کی زد میں نہیں آ جائیں گے؟ جی شاہد بھائی دیکھیں، جہاں تک آپ نے بتایا کہ میرا مطلب یہ کہ ان کو جرمانہ ہوگا، جرمانہ تو آلریڈی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ فوری طور پہ جیسے اس سے پہلے بھی نا، یہ نہیں کہ یہ پہلا کیس ہے، بہت سارے دوسرے ملکوں کی پوری فیڈریشن بین ہوگی تھی، لیکن وہاں کی جو گورنمنٹ تھی یا جو ان کے ارباب اختیار تھے شاید بھائی، انہوں نے فوری طور پہ ان فیڈریشنوں کو ڈیزالو کیا اور اس کی جگہ نئی فیڈریشنیں، نئے کھلاڑی انہوں نے فیڈریشن بنا کے اور اس کو ورلڈ کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا، جس میں ایک مثال ہماری جو لوگ، ہماری جو جیسے ہماری ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کی بیک پہ یا PO پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن، وہ کچھ بھی کریں وہ ان کو پوچھتے تک نہیں ہے،
اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو جرمانہ جو ہوا ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن شاید بھائی بالکل جب آپ اس کو اپنا بزنس بنا لیں گے، ان کا تو کچھ نہیں جائے گا، جتنے باقی جو کھلاڑی ہیں ان کے لیے IIF میں انٹرنیشنل کمپٹیشن میں وہ پارٹیسپیٹ کیسے کریں گے جب تک ایک فیڈریشن، اس کا صرف یہی جی ہے جی کہ فوری طور پہ یہ پی او جو ہے ان کے اوپر سے اپنا ہاتھ اٹھائے، اور اس کے بعد پاکستان سپورٹس بورڈ یہ مل کے اس کو ڈیزالو کر کے، اگر وہاں پہ بھی کوئی اچھے لوگ ہیں ان کو، اور دوسرا جو انٹرم کمیٹی جو کہ انہوں نے بنائی ہے وہ بھی عدالت کے تھرو ہے، اور PSP پاکستان سپورٹس بورڈ اس کی بیک پہ ہے، یہ مل کے ایک نئی فیڈریشن بنا کے اور اس کو ورلڈ کے اوپر اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں، ادروائز یہ بالکل بالکل رافع بھائی، جی 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 پلیز پلیز کنٹینیو کیجیے. جی، تو شاید بھائی یہ ہے کہ وہ جرمانہ تو ہوگا جو ہوگا، وہ تو اپنی جگہ، لیکن جتنی آپ کی بدنامی ہوگی یا جتنی، دیکھو نا شرم والی بات ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور آپ کو شرم آنی چاہیے کہ یہ کام ہو گیا ہے اور آپ اس کے اوپر آپ نے ایک سٹیپ نہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی بھی میٹنگ کرتے ہیں، یہ کوئی بھی اجلاس بلاتے ہیں، اس میں میڈیا کو نہیں بلاتے، نہ بتاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور جب ان کو کوئی جی پوچھتا بالکل ہے تو یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے. دیکھیں نا، آپ نے کوئی میٹنگ کرنی ہے، کوئی آپ ٹیم باہر بھیج رہے ہیں، کم از کم میڈیا کو انوالو کریں، ان کو پتا ہو، کچھ چیک اینڈ بیلنس ہو، کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں. رافع بھائی میں سمجھتا ہوں کہ جب ایتھلیٹکس کے 2 لڑکے ڈوپنگ ہوتے ہیں تو اس فیڈریشن کو سسپینڈ کر کے ایک کمیٹی اولمپک بنا دیتی ہے. حافظ عمران بٹ صاحب کا آپ نے بتایا کہ وہ اتنے زیادہ گند ہونے کے باوجود انٹرنیشنلی اتنا کچھ ہو چکا، لیکن پاکستان اولمپک کمیٹی ابھی تک ان کو سسپینڈ نہیں کر رہی، اور نہ ہی وہ اس کمیٹی کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں جو کہ ہائی کورٹ یا آئی تھنک سیشن کورٹ کے آرڈر سے جو ہے وہ پاکستان سپورٹس بورڈ نے بنائی. مینس کہ ایک قانونی ذریعہ اختیار کرتے ہوئے پاکستان سپورٹس بورڈ نے اس کمیٹی کو بنایا. نو ڈاؤٹ کہ اس میں بھی ڈاؤٹ ہو سکتے ہیں کہ وہ شاید کچھ لوگوں کو اگنور کر رہے ہیں ڈفرنٹ ریجنز میں. آپ کی بڑی اچھی رائے ہے کہ اچھے لوگوں کو مل بیٹھ کے ویٹ لفٹنگ کو آگے بڑھانا چاہیے، چاہے وہ اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں ذمہ داروں کو، خاص طور پہ جو اولمپک کے رسپانسیبل لوگ ہیں، اور خاص طور پہ جو پاکستان گورنمنٹ کے ہیں، انٹرم کمیٹی کے لوگ ہیں، ان سے میں تو اپیل ہی کر سکتا ہوں کہ ویٹ لفٹنگ کو بچائیں. اگر انٹرنیشنلی وہ لیول چلا جاتا ہے تو پھر گورنمنٹ کا اور اولمپک کا رول سب سے زیادہ اہم ہوگا، جیسا کہ رومانیہ اور یوگوسلاویا اور رشیا نے کیا. رومانیہ کا بڑی اچھی مثال موجود ہے کہ انہوں نے کئی سال تک اپنے ٹاپ ویٹ لفٹرز جو اولمپین سے، ٹاپ اولمپین کوچز جو دنیا کے بہترین کوچز تھے جو ڈوپنگ میں انوالو تھے، ان ساروں کو لائف ٹائم سسپینڈ کیا، اور ایک نئے طریقے سے نئی فیڈریشن بنائی، نئے طریقے سے نئے لوگوں کو انہوں نے تیار کیا، اور اولمپک میں پھر ان کی اس دفعہ بڑی اچھی اچیومنٹ تھی. رافع بھائی یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی، کیا رائے دیں گے ان ینگسٹرز کو جو جانتے ہوئے اور نہ جانتے ہوئے ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں؟ جی شاہد بھائی دیکھیں، اگر آپ، میں نے وہ پہلے جیسے بولا ہے کہ اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو اس سے پہلے جو کر رہے تھے وہ تو یہ چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے. کہ دیکھیں سپورٹس کے ساتھ ساتھ یہ آپ اپنی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس کے آپ کو وقتی طور پہ تو آپ کو لگے گا کہ میں نے فلاں ٹور کر لیا ہے، لیکن لانگ ٹرم یہ آپ اپنی صحت کے ساتھ آپ اس کو تھوڑا سا اس کو سرچ کر لیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھ لیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگے لانگ ٹرم. تو خدا کے لیے میں تو شروع سے یہی کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو یہ چیزیں مت استعمال کروائیں، اور یہ ہے کہ ویسے بھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم ورلڈ میں یا کہیں کہ یہاں رینکنگ میں آ رہے ہیں یا ایشیا میں آ رہے ہیں، ہم تو بالکل نیچے ہیں. لیکن اگر ہم بالکل نے
آنا ہے تو اس کے لیے ہمارے آنے والے جو بچے ہیں ان کو شارٹ کٹ نہ دیں، ان کو ایزی وے نہ بتائیں، ان کو بولیں کہ محنت کرے، اور یہ ہے کہ ان کو پراپر ٹریننگ کرائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے بالکل ہے. اور یہ جتنے لڑکے اوپر آتے ہیں یہ اپنی محنت سے آتے ہیں جو جینون ہے. تو یہ ہے کہ اگر پاکستان اولمپک والوں نے ایتھلیٹک کو بین کر دیا، بھائی ادھر ویٹ لفٹنگ کے ساتھ آپ کا کیا بہت زیادہ پیار محبت ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر بیٹھے ایک طرف حاجی صاحب ہے، حاجی خالد صاحب ہے، اور دوسری طرف حافظ صاحب ہے، حافظ عمران صاحب ہے. اب جو ویٹ لفٹنگ ہے وہ حافظ صاحب اور حاجی صاحب کے درمیان پھنس گئی ہے. تو ان کو چاہیے بس اصل میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک میں چل ہی یہ رہا ہے کہ کچھ حافظ صاحبان جو ہیں اور کچھ حاجی صاحبان جو ہیں وہ ایسے سے کھیل کھیل رہے ہیں کہ نہ صرف وہ کھیلوں کے لیے کھلواڑ ہے بلکہ وہ ملک کے لیے بھی کھلواڑ ہے. رافع بھائی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بڑی خوبصورت رائے دی. میں اتنا ضرور کہوں گا رافع بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ انٹرنیشنل ویٹ لفٹنگ کوڈ آف ایتھکس اور واڈا کوڈ آف ایتھکس یہ وہ اخلاقیات ہیں جو کھلاڑیوں کے لیے، کوچز کے لیے اور آفیشلز کے لیے انٹرنیشنلی بنائی گئی. اگر ہم ان کو فالو کریں اور جس طرح رافع بھائی نے کہا ہے کہ کوئی بھی کھلاڑی کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے اگر وہ گوگل کر لے، اور گوگل آج کل بڑے آسان الفاظ میں اردو میں بھی آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دے دیتا ہے. تو میرے کھلاڑیوں، میرے کوچز اور میرے دوستوں اس چیز پہ عمل کرو. بہت سینئر ویٹ لفٹر ہیں رافع سعید بٹ صاحب جن کی رائے بہت وزن رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. بہت شکریہ شاہد بھائی، جزاک اللہ.